مفتی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی مجود امین کو سبسکرائب کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطری، ایک خوشی تو اس کو روزہ کھولتے ہوئے یعنی افطاری کے وقت حاصل ہوتی ہے، وفرحت عند لقاء ربی، اور دوسری جو اس کو اصل خوشی حاصل ہوگی وہ اللہ سے ملاقات کے وقت حاصل ہوگی۔ مطلب یہ کہ ایک خوشی تو ہمیں دنیا میں حاصل ہوتی ہے، اور وہ خوشی یہ ہوتی ہے کہ سارا دن اپنے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے روزے کو بچاتے ہوئے، کھانے سے پینے سے، اس کے ظاہری جو مفسدات ہیں، توڑنے والی چیزیں ہیں روزے کو، ان سے بچتے ہوئے، اور اسی طریقے سے باطنی مفسدات جو روزے کو باطنی طور پر، اندرونی طور پر خراب کرتی ہیں، ان سے بچتے ہوئے روزہ گزارتے ہیں اور لے کر جاتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، یہاں تک کہ افطاری کا وقت آ جاتا ہے۔ پھر افطاری کے وقت میں جب یہ روزہ مکمل ہوتا ہے تو ایک خوشی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخیر و عافیت اور سلامتی اس روزے کو مکمل فرما دیا، تو ایک خوشی تو یہ حاصل ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک اور خوشی بھی حاصل ہوگی، اور وہ خوشی حاصل تب ہوگی جب یہ روزے دار اللہ سے ملاقات کرے گا، یعنی کہ اس کا اجر اس کو اس صورت میں ملے گا کہ جس طریقے سے دن بھر اور زندگی میں اپنے روزوں کے انتظار میں افطاری کے وقت کا انتظار کرتا تھا، اسی طریقے سے ایک وقت آئے گا کہ اللہ سے ملاقات کا انتظار کرے گا، اور پھر اللہ سے ملاقات کی جو لذت اس کو حاصل ہوگی وہ دنیا اور کائنات اور جمیع ما فی السماوات والارض، تمام کی تمام چیزوں پر حاوی ہوگی، جو کہ اللہ سے ملاقات کی لذت انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے کہ روزے دار کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائیں گے۔ لیکن جیسے میں نے کل یا پرسوں عرض کیا تھا، یہ تمام کی تمام فضیلتیں اس وقت ہیں کہ جب کہ فرائض اور واجبات کی پابندی کرتے ہوئے اپنے روزے کو احتساب، پوری نگرانی کے ساتھ گزارے۔ اور نگرانی کا مطلب یہ ہے کہ ہر منٹ یا ہر سیکنڈ یا ہر گھنٹے کو یہ دیکھتا رہے کہ اس میں کوئی ایسا کام نہ ہو رہا ہو جو کہ روزے کی منشا کے خلاف ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹی بات کو اور جھوٹے عمل کو نہ چھوڑے، جھوٹی بات بھی نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے، اور اپنے جھوٹے عمل کو بھی نہ چھوڑے۔ ایک ہوتا ہے منہ سے زبان جھوٹ بولنا، بعض لوگ عمل سے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی زبان سے جھوٹ نہیں بول رہے، عمل سے جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے جیسچر سے جھوٹ بول رہے ہیں، سراپا جھوٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ نہیں چھوڑ رہا تو اللہ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شخص ایسا ہی ہے کہ جیسے کہ صبح کا اٹھا اور ناشتہ کرنا بھول گیا اور شام ہو گئی۔ یہ ایسا ہی ہے کہ روزے کے دوران جھوٹا عمل اور جھوٹی بات کو نہیں چھوڑ رہا، تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے صبح کو اٹھا اور ناشتہ کرنا بھول گیا اور پورا دن ایسے ہی گزر گیا اور شام ہو گئی۔ تو اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس روزے کی اور ان تمام اعمال کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔